دوستو، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے ہر جانور، ہر انسان، ہر طرح طرح کی دنیا میں انسان ہیں، سبوں کے منہ میں زبان ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں، سبوں کی زبان ہے، چاہے وہ درندہ ہو، پرندہ ہو، چرند ہو، چوپائے ہو، چار پیر والا، دو پیر والا، چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات ہو، یعنی جو بھی ہے، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جانور ہیں، تو یعنی سبوں کا جو ہے، سبوں کے منہ میں زبان اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ لیکن ایک جانور ایسا ہے جو مچھلی کی زبان نہیں ہے۔ مچھلی کے منہ میں آپ دیکھیں گے زبان نہیں ہوتی اس کے منہ میں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک فرشتہ جس کو ہم اور آپ ابلیس لعین کہتے ہیں، شیطان مردود کہتے ہیں، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آدم علیہ السلام سے تو مٹی سے بنے ہیں، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آگ کو جب جلایا جائے تو آگ کے شعلے اوپر کے جانب بلند ہوتے ہیں، اور مٹی کو اوپر پھینکی جائے تو مٹی واپس زمین کی طرف آتی ہے۔ تو شیطان لعین نے کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، میرا مقام تو بلند ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے وہاں سے پھٹکار کر، دھتکار کر، لعنت کا طوق پہنا کر اللہ رب العزت نے ابلیس کو دنیا میں پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ دنیا میں پھینک دیا، اور وہ کہاں؟ بلکہ سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر میں جیسے ہی پھینکا تو سمندر کی مچھلیاں سب سے پہلے ابلیس کو جو نظر آیا یہاں پہ، تو سمندر میں گریں گے تو آٹومیٹک ہے کہ مچھلی ہی نظر آئے گی، مچھلیوں ہی سے ملاقات ہوگی۔ تو جتنے مچھلیاں تھے سب آ گئے اس کے پاس، اور شیطان لعین نے کہا، آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا، اور آدم علیہ السلام کا بیان سنانے کے بعد تمام مچھلیوں سے کہا، اے مچھلیوں، تم لوگ ہوشیار رہو، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، تم اس سے باخبر ہو جاؤ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس زمین پہ اتارے گا، اس زمین پہ اتارے گا، اور وہ تمہاری شکار کرے گا۔ تو حضرت محترم، جب مچھلیوں کو شیطان لعین نے کہا یعنی وہ تمہیں شکار کریں گے، مار دیں گے تجھے، کھائیں گے تجھے، تو حضرت محترم تمام مچھلیوں نے، جتنے سمندر میں مچھلیاں تھیں، سبوں کو کہہ کر سنا دی، یعنی آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں، وہ ہماری شکار کریں گے، ہم کو ماریں گے، ہم کو کھائیں گے، کاٹیں گے، یعنی طرح طرح کی باتیں جو ہے شیطان نے اس کے کان میں ڈال دی۔ اب اللہ رب العزت نے اسی دن سے اس کی زبان چھین لی۔ تو حضرات محترم، اسی لیے مچھلیوں کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں آدم علیہ السلام کی نفرت ڈال دی، اور شیطان لعین نے یہ کام کرنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آئیں گے اور تمہارا شکار کریں گے، تمہیں ماریں گے، کھائیں گے، تمہیں طرح طرح سے یعنی
آگ میں ڈالیں گے، آگ میں پکا کر کھائیں گے۔ تو حضرات محترم مچھلیوں نے ساری مچھلیوں کو یہ بات سنا دی، یہ قصہ سنا دیا۔ وہ تمام مچھلیاں ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ وہ کون سا انسان آنے والا ہے، کون سا آدم علیہ الصلاۃ والسلام آنے والے ہیں جو ہمیں ماریں گے، جو ہمیں کھائیں گے، ہمیں آگ میں پکا کے کھائیں گے۔ تو حضرات محترم اسی لیے اللہ رب العزت نے مچھلیوں کی زبان اللہ نے چھین لی۔ تو حضرات محترم ہم اور آپ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے ایک دوسرے کی یعنی جلن اور ایک دوسرے کی نفرت دوسروں کے دل میں پھوڑتے رہیں، ڈالتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی زبان بھی چھین لی جائے۔ تو حضرات محترم کسی سے دشمنی نہ کرائیں، کسی کے فساد نہ کرائیں، کسی سے جھگڑا نہ کروائیں، کسی کو کسی چیز میں مبتلا نہ کریں، بلکہ آپ اچھے اخلاق مند بن جائیں، آپ کردار والے بن جائیں، اچھے گفتار والے بن جائیں، نبی کا وفادار بن جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اور آپ پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، رحمت و نور کی بارشیں برسائے انشاءاللہ۔